بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز، میں ہوں بلال مبشر۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کا احوال۔ علامہ اقبال ماڈل اسکول سانگ لہری میں تقریری مقابلہ چیئرمین بزم کمیٹی ملک محمد افضل کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ ہمارے نمائندے میاں کلیم جہانگیر کے مطابق آج علامہ اقبال ماڈل اسکول سانگلہ ہل میں تقریری مقابلے کا پرنسپل صاحب کی موجودگی میں انعقاد کیا گیا۔ اس میں تلاوت حافظ محمد سفیان اور نعت محمد فیضان نے پیش کی۔ ملی نغمہ محمد ذیشان علی نے سنایا۔ مقابلے میں سیکنڈری لیول میں زین العابدین نے پہلی اور معاذ نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ایلیمنٹری ونگ سے نور سلطان نے پہلی اور محمد احمد نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ چیئرمین بزم ادب کمیٹی ملک محمد افضل نے قرآن و سنت کی روشنی میں فکر انگیز خطاب کیا۔ پروگرام کے اختتام پر جان محمد صاحب نے دعائے خیر فرمائی۔ محلہ احمد ٹاؤن میں جشن مولا علی کی ولادت باسعادت کی خوشی میں صاحبزادہ حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو کے زیر سایہ عمر حیات سلطانی کی رہائش گاہ پر ایک عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق محفل میں نقابت کے فرائض سیف الرحمان قادری نے سر انجام دیے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ علی رضا سلطانی نے نعت شریف کا ہدیہ پیش کیا۔ نعت خوانی کے علاوہ حضرت مولانا حافظ قاری محمد بلال مدنی نے خصوصی خطاب فرمایا۔ جشن مولا علی کی محفل میں بابا فیض احمد سلطانی، ڈاکٹر ارشد علی سلطانی، بابر سلطانی، بادشاہ سلطانی، ارشد علی سلطانی، عمیر سلطانی، محبوب سلطانی، محبوب احمد نمبردار، زبیر اور سلطانی برادران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جشن ولادت کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ مجورہ والی سٹاپ مانا والا روڈ پر اسکول بس اور کالج رکشہ کے درمیان تصادم ہو گیا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق صفدر آباد میں حادثے میں رکشہ پر سوار ایک خاتون ٹیچر سمیت 3 طالبات زخمی ہو گئیں۔ ریسکیو 1122 صفدر آباد کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر استاد اور طلباء کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال صفدر آباد منتقل کر دیا۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق تیز رفتار اسکول بس نے رکشہ کو ٹکر مار دی، جس پر رکشہ سوار گورنمنٹ کالج برائے خواتین صفدر آباد کی ٹیچر سمیت 3 طالبات زخمی ہو گئیں۔ ریسکیو 1122 صفدر آباد کی امدادی ٹیم نے فوراً موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ پر لنگووال کے عوام چودھری سرور کے مشکور ہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ پر برویاں کی عوام چودھری سرور کے مشکور ہیں۔ مکمل پروگرام کل یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا۔ میاں کلیم جہانگیر کی خصوصی رپورٹ کل نشر کی جائے گی۔ جاری ترقیاتی کاموں میں عوام کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے، ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ ڈپٹی کمشنر واربٹن دورے کے دوران روڈ بند ہونے پر ایکسین پبلک ہیلتھ پر برہم۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے روڈز کے طرف گرین بیلٹس بنانے کا بھی حکم جاری کیا۔ ڈپٹی کمشنر راحت پرہیز رائج۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق ڈپٹی کمشنر راحت پرہیز رائج کی زیر صدارت میونسپل کمیٹی واربٹن میں ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب ڈاکٹر زینب طاہر، ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی بلال ورک، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طارق علی ڈلوں، ایکسین پبلک ہیلتھ COMC واربٹن سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ایکسین پبلک ہیلتھ نے اجلاس کو واربٹن میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے محکمہ پبلک ہیلتھ کو واربٹن میں جاری تمام اسکیموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ ڈپٹی کمشنر نے شہری کی شکایت پر COMC واربٹن کو صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ صفائی کے حوالے سے ہفتہ وار ملازمین کا ڈیوٹی روسٹر جاری کیا جائے اور جس میں محلہ میں ملازمین کی ڈیوٹی لگایا جائے۔ متعلقہ افسران خود جا کر اس محلے میں صفائی کا جائزہ لیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے افسران کے ہمراہ واربٹن شہر کا دورہ بھی کیا
ترقیاتی کام کی وجہ سے راستہ بند کرنے پر ڈپٹی کمشنر نے ایکسین پبلک ہیلتھ پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فوری طور پر راستے کو کھولنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کی آڑ میں شہریوں کے لیے دشواری پیدا کرنا ہرگز برداشت نہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جاری ترقیاتی کام اور ہسپتال کی تزئین و آرائش کے حوالے سے DHQ ہسپتال کا دورہ بھی کیا۔ ایکسین بلڈنگ نے ہسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں پر ڈپٹی کمشنر کو تفصیلاً بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پنجاب عوام الناس کو ہسپتالوں میں بہترین ماحول اور کوالٹی طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ DHQ ہسپتال میں نیا ٹیوب ویل، واٹر فلٹریشن پلانٹ سمیت نئی واٹر سپلائی لائن بنائی جا رہی ہے۔ تمام وارڈز کو رنگ اور روغن کیا جائے گا۔ ہسپتال میں پارکنگ کے لیے نئے شیڈ بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے MS کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ بچہ وارڈ میں فی الفور پینٹنگ کروائی جائے تاکہ ہسپتال میں بچوں کو بہترین ماحول مل سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے CO ہیلتھ اور MS کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتال کی تمام سڑکوں کے طرف گرین بیلٹس بنائی جائیں جن میں خوبصورت پودے اور پھول بھی لگائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال کے اندر لٹکتی تاروں کا فی الفور خاتمہ کیا جائے اور ہسپتال میں ترقیاتی کام کے حوالے سے فوکل پرسن بھی مقرر کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ہسپتال میں جاری ترقیاتی کام میں استعمال ہونے والے مٹیریل کی کوالٹی کا جائزہ لیا اور ایکسین بلڈنگ کا حکم دیا کہ ٹف ٹائل اور روڈز کا لیول برابر کیا جائے تاکہ پانی کی نکاسی میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ انہوں نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔